مسلم بچیوں کے ارتداد کی جو رپورٹ سوشل میڈیا پر ہے، پرنٹ میڈیا میں ہے، الیکٹرانک میڈیا پر ہے، جو بھی میڈیا جس کو عام کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ بہت ساری بچیاں اب بھی دین پر قائم ہیں لیکن شادی کسی اور کے ساتھ کر لیا ہے۔ جب ان کو منانے کے لیے سمجھانے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہماری صورت دیکھو، ہم خوبصورت بھی ہیں، ہمارا کردار دیکھو، ہم شریف خاندان کے بھی ہیں۔ کسی نے نہیں اپنایا، ماں رات دن رو رہی تھی، باپ بستر پہ کروٹیں بدل رہا تھا، تو ہم نے سوچا تو یہ فیصلہ کر لیا، ہم نے پلان بنائے کہ ہم شادی کریں گے تو اس میں جہیز نہیں لیں گے۔ مسلم بچیاں جس طریقے سے مرتد ہو رہی ہیں ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، مسلم بچیوں کے مرتد ہونے کے اعتبار سے پہلے کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک کہ مسلم بچیوں کے ارتداد کی جو رپورٹ سوشل میڈیا پر ہے، پرنٹ میڈیا میں ہے، الیکٹرانک میڈیا پر ہے، جو بھی میڈیا جس کو عام کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے اہل دانش کو، مفکرین کو، خطبہ کو یا محررین کو سوشل میڈیا پہ کہی گئی ہر بات کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سازش بھی ہو کہ ہمیں نفسیاتی طور پر جو ہے وہ ڈپریشن میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ مرتد بچیاں ہوئی ہیں، بچے بھی ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، لیکن یہ جتنی تعداد بتائی جا رہی ہے، جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اتنا نہیں ہے۔ میں نے اکثر تقریروں میں کہا ہے کہ میڈیا اگر چاند کے آنے کی خبر دے دے تو کیا ہم اس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ تو جس کے کہنے پہ ہم چاند کا آنا نہیں مان سکتے، اس کے کہنے پہ لوگوں کے ایمان کا جانا کیسے مان سکتے ہیں؟ جبکہ چاند کی تحقیق سے بہت زیادہ اہم لوگوں کے ایمان کا معاملہ ہے نا۔ چاند کی اپنی جگہ ہے، چاند کا معاملہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایمان کا معاملہ بڑا نازک ہے، ٹھیک ہے نا۔ چاند کے معاملے میں اگر خطا ہو جائے گی تو زیادہ سے زیادہ کچھ اعمال کا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کا جو معاملہ ہے تو وہ چاند کے معاملے سے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ تو اس لیے جب جن کے کہنے پہ ہم چاند کا آنا نہیں مانتے تو ان کے کہنے پہ مذہب سے جانا یا ایمان کا جانا کیسے مان سکتے ہیں؟ مسلم بچیوں کو بدنام کرنے کی یہ سازش بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے تعداد کے معاملے میں ہمیں یہ بات نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ حقائق ہیں کہ بچیاں اور بچے بھی ارتداد کی طرف ضرور گئے، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، غربت میں اور پریشان حالی میں سرمایہ داروں کا، اہل ثروت کا یا بااثر لوگوں کا ان کی مدد نہ کرنا، نمبر ایک۔ دیکھیں، صرف تقریر سے یا تحریر سے یا سیمینار سے آپ فتنہ ارتداد پر قابو نہیں پا سکتے۔ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ جب لوگ پریشان ہوتے ہیں دوا کے لیے، پڑھائی کے لیے، تعلیم کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، ہمارے یہاں مدد کا مزاج ہی کم ہوتا جا رہا ہے۔ جلسوں پہ لاکھوں روپے خرچہ کریں گے، لوگوں کی امداد پہ نہیں کریں گے۔ ایک ایک مقرر کو، ایک ایک عالم دین کو، خطیب کو 50 ہار پہنائیں گے۔ کئی ہم نے منع کیا تو لوگوں کو برا بھی لگا۔ یہ ہار پہنانے سے نہیں روکتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی 50 کی بجائے 1 کر دو، جلسوں کے خرچے 10 لاکھ کی بجائے 1 لاکھ کر دو، 2 لاکھ کر دو، بقیہ پیسہ اپنی قوم پہ خرچ کرو، کیونکہ قوم جو ہے نا بہت پریشان ہے اس وقت۔ حقائق جو ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسکول کی فیس بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں، عید کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اخراجات کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اس بنیاد پر جب آدمی پریشان ہوتا ہے اور جب مسلمان اس کی مدد نہیں کرتے، اہل ثروت مدد نہیں کرتے، تو پھر وہ کہیں نہ کہیں اس کے قدم بہکتے ہیں۔ فتنہ ارتداد میں غربت بھی ایک مسئلہ ہے، اور ہمارے سرمایہ داروں کو چاہیے یا ہمارے اہل دانش کو چاہیے، ہمارے قائدین کو چاہیے کہ وہ یعنی کہ خدمت خلق کے حوالے سے، لوگوں کی امداد کے حوالے سے اپنے قدم کو بڑھائے۔ بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی نہیں کر رہے، بہت سارے لوگ کر بھی، لیکن اکثریت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے سے کہ اس کی طرف توجہ کریں۔ یہ دوسری چیز ہو گئی، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کا فرمان بھی کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، تو ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ اس کا آسان طریقہ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جو نظام زکوٰۃ ہے،
اس سے ہم غربت دور کر سکتے ہیں. جی اس کو یہ کر لیں، ایک مشورہ ہے، اس سے اختلاف بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے، کہ اپنی زکوٰۃ کو 3 حصوں میں تقسیم کریں. اپنی زکوٰۃ کو 3 حصوں میں تقسیم کریں. ایک حصہ اپنے رشتہ دار اور دوستوں میں دے دیں، جی ایک حصہ عام مسلمانوں کو دیں، عام غریبوں کو دیں، اور ایک حصہ جہاں دینی کام ہو رہا ہے وہاں دیں. وہاں دے دیں. تو اس میں کیا ہوگا، رشتہ داروں کو بھی آپ کور کر سکیں گے، عام مسلمانوں کو بھی کور کر سکیں گے، اور جہاں دینی کام ہو رہا ہے وہاں بھی وہاں بھی آپ کر سکیں گے. تو اس سے ہوگا یہ کہ ہم اپنی قوم کا غربت کا خاتمہ کر سکیں گے، جی مدد کر سکیں گے. ایک سرمایہ دار اگر اپنے خاندان کو اور اپنے محلے کے لوگوں کو ہی مدد کے لیے اگر تیار ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم فتنہ ارتداد پر اس سے بھی قابو پا سکتے قابو ہیں. پا سکتے ہیں. یہ جی دوسری چیز ہوئی. جی تیسری چیز ہوئی کہ ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. جی اب آپ کہیں گے کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہی مرتد ہوتے ہیں. یہاں ایجوکیشن سے میری مراد یہ ہے کہ مذہبی ایجوکیشن، کہ اتنا علم ہر بچی کو یا بچے کو ہونا چاہیے جتنا علم حاصل کرنا فرض ہے. جی جتنا علم حاصل کرنا فرض فرض ہے. قرار دیا گیا ہے تو اتنا ہر بچے کو اور بچی کو علم ہونا چاہیے. ماں باپ اس کی فکر کریں کہ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو فرض علوم کورس جو بھی ہو جی وہ ان کو سکھائیں. ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، اسی طرح غسل، نماز، وضو اور روزہ، نکاح، طلاق، کیا کہنے سے ایمان رہے گا، کیا کہنے سے ایمان چلا جائے گا، کیا کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے. یہ سب چیزیں سکھانا ضروری ہے. جی اب تو آن لائن کورسز بھی جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کی بہت ساری تنظیمیں، تحریکیں، ادارے کر رہے ہیں. خود الحمدللہ سنی دعوت اسلامی بھی آن لائن کورسز چلا رہی ہے. ماشاء اللہ. تو اگر گھر بیٹھے کرنا چاہتے ہیں تو 1 گھنٹہ نکالیں اور آپ کر سکتے جی ہیں. اب تو بلکہ عالم کورس بھی لوگ آن لائن ہی کر رہے کر رہے ہیں. تو سہولت کا فائدہ اٹھانا چاہیے. تو یہ 3 جی چیزیں ہو گئی. جی اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت اہم یہ کہ شادی بیاہ کو لے کر کے ہمارے یہاں جو جہیز وغیرہ کا معاملہ ہے، چوتھی چیز عرض کرتا ہوں، جہیز وغیرہ کا جو معاملہ ہے تو اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے. کنٹرول. جہیز کو سنت کہہ کر کے پھر ہم نے اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر کے بعض لوگوں نے پیش کیا عوام میں سے جی جی کہ بھائی جب سنت ہے تو تم مانگنا کون سا سنت ہے، مانگنا کون سا سنت ہے. بلکہ میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہیز نہ حضور نے کبھی لیا ہے جی اور نہ کبھی دیا ہے، نہ کبھی لیا ہے نہ کبھی دیا ہے. البتہ جو ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو جو جہیز دینے کا معاملہ ہے، اگر ہم اس کو اس نظریے سے دیکھیں تو معاملہ بالکل جدا ہو جاتا ہے. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو جو یہ نکاح عطا فرمایا، تو اگر آپ اس کو یہ قرار دے کہ حضور نے سیدہ کو بطور جہیز دیا، دیکھیے آپ، یہ میرا اپنا نظریہ ہے، جی میری اپنی سوچ ہے. اس سے آپ بالکل اور جو بھی اختلاف کرنا چاہے کر سکتا ہے. یہ کوئی مناظرے کا موضوع نہیں ہے یا اس پہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. میں ایک بات پیش کر رہا ہوں جی اپنی، کہ اس کو اس نظریے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو اگر جہیز دیا ہے تو حضور علیہ السلام کی تو 3 شہزادیاں اور بھی تھیں. کہ ہم اہل سنت کے عقیدے میں حضور علیہ السلام کی ایک ہی شہزادی نہیں ہے بلکہ حضور کی 4 شہزادیاں ہیں، اور چاروں حضور ہی کی شہزادیاں ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے پاس اپنے اہل سنت کے پاس دلائل بھی موجود ہیں. میں کوئی اس پر ابھی کوئی بات نہیں کرتا، لیکن الحمدللہ ہمارا اہل سنت اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ حضور کی 4 شہزادیاں ہیں. تو اگر حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو جہیز دیا تو سیدہ زینب کو کیوں نہیں دیا، ام کلثوم کو کیوں نہیں دیا، حضرت رقیہ کو کیوں نہیں دیا؟ حالانکہ ان کی شادیوں کے وقت تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ موجود تھی، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس مال بھی موجود تھا. ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی کہ کسی مستند یا معتبر ذرائع سے، حالانکہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس روایت موجود بھی ہو لیکن میرے اپنے علم میں نہیں ہے، میری نظروں سے نہیں گزرا، کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں، بہت زیادہ پڑھا بھی نہیں ہوں. لیکن یہ کہ سیدہ زینب کو کیا دیا اس کی کوئی فہرست ہے، ام کلثوم کو کیا دیا اس کی کوئی فہرست ہے، سیدہ رقیہ کو کیا دیا اس کی کوئی فہرست ہے، نہیں ہے. تو یہاں سیدہ فاطمہ الزہرا کو جو دیا تو ہم اس کو وہ دیا ہے جو کتابوں میں موجود، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہم اس کو اس اعتبار سے اگر حالات کے تناظر میں پیش کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا، نہ داماد کو دیا، بلکہ مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کی مکمل پرورش بچپن سے لے کر کے جوانی تک حضور نے کی ہے. ٹھیک ہے.
تو وہ مشہور روایت ہے کہ جی بالکل جو یعنی کہ ان کے والد کثیر العیال ہونے کی وجہ سے جو حضرت جعفر کو حضرت عباس نے لے لیا تھا، اور جو ہے وہ حضرت مولا کائنات کو حضور علیہ السلام نے خود ان کے بچپنے جی میں لے لیا خود تھا. خود جی تو اب بچپنے سے حضور علیہ السلام ان کی تعلیم تربیت اور ان کو پال رہے پوس رہے بڑا کر رہے. تو اگر بفرض محال سیدہ فاطمہ کے ساتھ ان کا نکاح نہ بھی ہوتا تو مولا علی کی شادی کہیں ہوتی تو انتظام کون کرتا؟ حضور جس کرتے نے بچپن سے پالا وہی کرتا. جی ٹھیک ہے نا؟ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جہیز کی فہرست جو چیزیں ہیں، تو ہم اس کو اس اعتبار سے اگر دیکھنا شروع کریں کہ وہ نہ سیدہ فاطمہ کو دیا، بیٹی کو جہیز دیا، نہ داماد کو دیا، بلکہ چونکہ یہ چچا زاد بھائی تھے اور بچپنے سے پرورش پا رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ اب ان کا گھر بسانا ہے جی تو اپنے بھائی کو دیا. بھائی کو دیا داماد کو بھی نہیں دیا، بیٹی کو بھی نہیں دیا، یہ بھائی کو بھائی کو دیا. جی تو کوئی اگر اپنے بھائی کو دیتا ہے تو ہم اس کو سلام کرتے ہیں. بالکل تو جہیز کے نام پر ہم نے جو یہ چیز شروع کی ہے کہ کاش ہم اس کو یہ اس طرح سے اگر ٹرن دے دیں کہ بھئی یہ حضور علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بھائی کو دیا ہے، دیا جی تو بات تو وہی رہتی ہے. وہی لیکن یہ کہ یہ جو جہیز کے نام پر جو زیادتی ہو رہی ہے، 5 لاکھ مانگا جا رہا ہے، کار مانگی جا رہی ہے، بائک مانگی جا رہی ہے، اور جہاں سے یہ چیزیں ملنے کی امید نہیں ہوتی نا، بہت سارا دیندار طبقہ بھی بولتا نہیں ہے لیکن ایک اندازہ کرتے ہیں کہ یہاں سے ملے گا نہیں، تو وہ وہاں ان کو چھوڑ دیتا ہے. شریف بچیاں ہیں، دیندار بچیاں ہیں، خوبصورت بچیاں ہیں، لیکن جہیز نہیں ملنا ہے. لالچ دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے. مرد چلے جو ہے وہ سمجھوتا کر لیتے ہیں، عورتیں سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں تیار ہے. نہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں، ہر آدمی مالدار دیکھتا ہے جہیز کہاں ملے گا، جہیز کہاں ملے گا، جہیز کہاں ملے گا، اور جہاں سے ملنے کی امید نہیں رہتی ان کو نظر انداز کیا جاتا. وہ خوبصورت بھی ہے، دیندار بھی ہے، مذہبی بھی ہے، تسلط بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کوئی کرتا نہیں ہے. کرتا تو نہیں بچیاں جب 30-35 سال کی ہو جاتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ سوچتی ہے کہ میرا باپ کروٹیں بدلتا ہے بستر پہ، میری ماں رات دن روتے ہوئے گزارتی ہے. تو بچیاں نہ چاہتے ہوئے بھی پھر ماں باپ کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے وہ غلط قدم اٹھانے پہ مجبور ہو اٹھانے کو جاتی ہے. تو کہیں نہ کہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم ان بچیوں کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے جہاں سے جہیز نہیں ملنے والا، جہاں جی سے پیسے نہیں ملنے والے. اور بچیاں، ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جی کہ بہت ساری بچیاں اب بھی دین پر قائم ہیں، اب بھی، لیکن شادی کسی اور کے ساتھ کر کسی لیا اور ہے. کے ساتھ ہوئی جب ان کو منانے کے لیے سمجھانے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہماری صورت دیکھو، ہم خوبصورت بھی ہیں، ہمارا کردار دیکھو، ہم شریف خاندان کے بھی ہیں. کسی نے نہیں اپنایا. ماں رات دن رو رہی تھی، باپ بستر پہ کروٹیں بدل رہا تھا، تو ہم نے سوچا تو یہ فیصلہ کر لیا ہم نے. بہت ساری بچیاں اب بھی دین پر قائم ہیں، اب بھی، لیکن شادی کسی اور کے ساتھ کر کسی لیا اور ہے. کے ساتھ ہوئی جب ان کو منانے کے لیے سمجھانے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہماری صورت دیکھو، ہم خوبصورت بھی ہیں، ہمارا کردار دیکھو، ہم شریف خاندان کے بھی ہیں. کسی نے نہیں اپنایا. ماں رات دن رو رہی تھی، باپ بستر پہ کروٹیں بدل رہا تھا، تو ہم نے سوچا تو یہ فیصلہ کر لیا ہم نے. اور انہوں نے کہا کہ اب حالانکہ ہم ان کی تائید نہیں کر رہے، جی لیکن یہ صورتحال ہے. تو صورت ہمیں کہیں نہ کہیں جہیز پہ کنٹرول کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بات میں نے پیش کی ہے، اگر یہ چاہے وہ غلط ہے وہ آپ اس کو نکال دیجیے گا انٹرویو سے، نہیں اور اگر یہ صحیح ہے تو جو ہے وہ اس پر عمل ہونا چاہیے جی جی اور جہیز کا خاتمہ ہونا چاہیے. جی جو مطالبات ہو رہے ہیں اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. جی بلکہ کچھ لوگ یہ تصور کریں، کچھ لوگ یہ تصور کریں یا یہ پلان بنائیں کہ ہم شادی کریں گے تو اس میں جہیز نہیں لیں گے، جی جہیز سے بچیں گے. ہم نے مالیگاؤں میں جب یہ اعلان کیا تو بہت سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، وعدہ کیا، اور کئی شادیاں اس کے بعد ایسی ہوئی کہ لڑکی والوں نے کہا کہ ہم جہیز دیں گے، تو بھی کہا کہ نہیں، ہم نے مسجد میں وعدہ کیا ہے کہ ہم جہیز نہیں لیں گے تو ہم نہیں لیں گے. اگر آپ کو اپنی بیٹی کو کبھی دینا ہے تو آپ خود شوق سے دے دیں، لیکن آج کا ہم نہیں لیں گے. ایسی شادیاں کچھ ہوئی ہیں اور میں نے اس میں خود شرکت کی ہے. تو اس طریقے سے نوجوانوں کا مائنڈ بنانا پڑے گا. بہت سارے بہار کے جلسوں میں گیا، یو پی کے جلسوں میں نے لوگوں سے ہاتھ اٹھائے، نوجوانوں سے، کہ آپ کو ایسی جگہ شادی کرنا ہے جہاں سے آپ کو جہیز نہیں لینا ہے. جی بھئی کسی نے غلط کام شروع کیا نا، غلط کام کسی نے شروع کیا تو وہ رائج ہو گیا. تو آپ صحیح شروع کرو. شروعات کرنے میں آپ کو دقت ہو سکتی ہے، تکلیف آ سکتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے جب یہ رائج ہو جائے گا انشاءاللہ تو
آج لوگ جہیز لے رہے مانگ رہے، ایک وقت آئے گا کہ لوگ جہیز لینے میں شرمائیں گے، نہیں لیں گے، ماحول بنانا پڑے جی گا۔ ماحول دیکھیے بنانا بہت آغاز کرنے میں دقت آتی ہے، لیکن جب ایک بار کام شروع ہو جاتا ہے نا تو پھر جو ہے وہ ماحول بن جاتا ہے۔ جی اور ہماری قوم کو کوئی بھی بات جو ہے وہ کچھ 20-25 سالوں کے بعد سمجھ میں آتی ہے۔ سمجھ میں شروع میں لوگ نیا سنتے تو گالیاں دیتے ہیں، بعد میں دھیرے دھیرے خود ہی اس کا سمجھ رزلٹ جاتے جب سامنے آتا ہے ہیں۔ جی تب سمجھ سمجھیں میں گے آتا انشاءاللہ۔ ہے۔ حضور سید صاحب قبلہ آپ نے جو 4 پوائنٹ رکھے ہیں بالکل وہ پرفیکٹ ہے، اگر اس پر ہم کام کریں تو انشاءاللہ کامیاب ضرور ہوں گے۔